واٹس ایپ تقریباً 2 بلین ماہانہ ایکٹیو یوزرز کے ساتھ دنیا بھر میں مقبول ترین عالمی موبائل میسنجر ایپ ہے۔ بنا کسی اشتہار کے صرف 50 ملازمین کے عملے کے ساتھ ایک چھوٹی سی میسنجنگ ایپلیکیشن نے بڑے بڑے اداروں پر فتح کیسے حاصل کی؟ واٹس ایپ کی شروعات کیسے ہوئی تو جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ برائن ایکٹن اور جان کوم یاہو کے سابق ملازمین تھے۔ دونوں نے سن 2009 میں یاہو میں ملازمت چھوڑنے کے بعد واٹس ایپ کی بنیاد رکھی۔ واٹس ایپ کے اسٹارٹ اپ کی کہانی اس وقت شروع ہوئی جب انہوں نے اپنی یاہو کی ملازمت چھوڑ کر دنیا بھر کا سفر کیا، لیکن جلد ہی ان کی تمام سیونگز ختم ہو گئیں۔ اس لیے انہوں نے فیس بک پر نوکری کے لیے اپلائی کیا، انہیں ریجیکٹ کر دیا گیا۔ پھر انہوں نے ٹویٹر پر نوکری کے لیے اپلائی کیا، لیکن وہاں سے بھی ریجیکٹ کر دیے گئے۔ دونوں پلیٹ فارم سے ریجیکٹ ہونے کے بعد وہ کافی مایوس تھے، لیکن اس ناکامی نے انہیں زندگی کا ایک نیا سفر شروع کرنے کا موقع دیا۔ جان کوم نے جنوری 2009 میں ایک آئی فون خریدا اور جلد ہی اس نے محسوس کیا کہ ایک ایسی ایپ ہونی چاہیے جو صارفین کی انفرادی ناموں کے ساتھ ان کا اسٹیٹس دکھا سکے، تاکہ آپ کے رشتہ دار دوست آپ کا کرنٹ اسٹیٹس کے بارے میں جان سکیں۔ کیونکہ اس وقت صرف بلیک بیری ہی ایسا موبائل تھا جس میں انسٹنٹ میسیجنگ کی سروس موجود تھی، لیکن اس کے لیے بلیک بیری فون کا ہونا ضروری تھا کیونکہ یہ ساری سروسز بلیک بیری ٹو بلیک بیری ہی کام کیا کرتی تھی۔ جان کوم نے برائن ایکٹن کے ساتھ اس پر تبادلہ خیال کیا اور دونوں نے فردر ورکنگ کے لیے ایلیکس فش مین سے ملنا شروع کر دیا تھا، لیکن آئی او ایس ڈیولپر کے بغیر اس آئیڈیا کو عملی جامہ پہنانا ناممکن تھا۔ چنانچہ ایلیکس نے ان کا تعارف ایک رشین ڈیولپر سے کروایا۔ سفر کا آغاز ہموار نہیں تھا، لیکن انہوں نے بہت سے دوسرے کامیاب کاروباریوں کی طرح اپنا راستہ ہموار کیا۔ 24 فروری 2009 کو جان کوم آئی او ایس ایپلیکیشن تیار کرنے میں کامیاب ہوا۔ اس نے اسے واٹس ایپ کا نام دیا کیونکہ یہ واٹس ایپ کی طرح زیادہ لگ رہا تھا، جو اسٹیٹس کے خیال سے آلموسٹ سملر تھا۔ پھر انہوں نے فشر مین سمیت کچھ دوستوں کو واٹس ایپ کا ڈیمو دیا، لیکن ان میں سے کسی نے بھی ان کی نئی ایپلیکیشن واٹس ایپ کو پسند نہیں کیا۔ مزید اس ایپلیکیشن کی وجہ سے بیٹری ختم ہونے، ایپ کے کریش ہونے وغیرہ جیسے مسائل نے جان کوم کو اتنا مایوس کیا کہ اس نے تمام امیدیں کھو دی اور پھر سے نئی نوکری کی تلاش شروع کر دی۔ اس وقت برائن ایکٹن نے جان کوم کو حوصلہ دیا اور اس ایپلیکیشن پر کچھ مہینے اور کام کرنے کا مشورہ بھی دیا۔ جون 2009 ایپل کمپنی نے پش نوٹیفیکیشن اپ ڈیٹ شروع کیا۔ اس اپ ڈیٹ کے پیچھے کا مقصد صارفین کو یاد دلانا تھا کہ جب وہ انسٹال کردہ ایپلیکیشن استعمال نہیں کر رہے ہوں۔ جان کوم نے اس اپ ڈیٹ کا فائدہ اٹھایا اور واٹس ایپ میں کچھ تبدیلیاں کی، جس سے جب بھی کوئی صارف ایپلیکیشن پر اپنا اسٹیٹس تبدیل کرتا ہے تو دوستوں کو پش نوٹیفیکیشن بھیجتا ہے۔ جان کوم کے دوستوں کو یہ والی ایپلیکیشن اور یہ چینجز بہت پسند آئیں، اس لیے انہوں نے اسے اپنے ٹھکانے کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا تھا اور اپنے ہر دوست کو اس طرح اسٹیٹس کے ساتھ پنگ کرنا شروع کر دیا تھا، جیسے میں دیر سے اٹھا، میں بات نہیں کر سکتا، میں جم میں ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ کچھ ہی دیر میں یہ فیچر فوری پیغام رسانے کے لیے ایک چینل بن گیا تھا اور صارفین نے ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ہی اسٹیٹس کے ذریعے چیٹ کرنا شروع کر دیا تھا۔ فوری پیغام رسانے کی ایپلیکیشن کی مانگ کی محسوس کرنے کے فوراً بعد واٹس ایپ 2.0 کو اپنے بیٹا مرحلے میں لانچ کیا گیا۔ لوگوں کو آپریٹر کے ایس ایم ایس پلان کے بجائے صرف ایک فون نمبر کے ساتھ لاگ ان کرنے اور انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہوئے رابطوں کا پیغام بھیجنے کا یہ خیال بہت پسند آیا۔ صارفین نے اس واقعاتی پوزیشننگ اور ڈبل چیک پیغام کے موصول ہونے والی خصوصیات کو بہت پسند کیا، کیونکہ بلیک بیری بی بی ایم جیسے حریف صرف بلیک بیری کے لیے تھے اور گوگل کے جی ٹاک اور اسکائپ کا تقاضا ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے ایک منفرد آئی ڈی کا اشتراک کریں۔ اس لیے واٹس ایپ ایک اعلیٰ ایپ بن چکا تھا۔ اس کے صارفین صرف چند مہینوں میں 2.5 لاکھ تک بڑھ گئے تھے۔ اس کا پہلا ورژن 27 اگست 2009 کو ایپ اسٹور پر اپلوڈ کیا گیا تھا۔ صرف 2 سال بعد فروری 2013 میں صارفین کی تعداد حیرت انگیز طور پر 200 ملین تک بڑھ گئی اور عملہ 2 سے بڑھ کر 50 ہو گیا۔ فروری 2014 میں فیس بک نے واٹس ایپ کو $19 بلین میں حاصل کیا۔ سال 2017 واٹس ایپ کے مکمل طور پر انکرپٹ ہونے کے 1 سال بعد اسے ونڈوز اور میک پی سی کے لیے بھی لانچ کیا گیا۔ تو دوستو یہ تھی واٹس ایپ کی ہسٹری۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی؟ کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔